الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وقال تعالى في مقام آخر: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليعز، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیز دوستو اور میرے ایمانی غیرت مند بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان کہ اللہ رب العزت ہم بندگان مومن کی زندگی میں وقتاً فوقتاً اپنی احکامات کے ذریعے سے بندگان مومن کو عبادت میں ڈال کر مغفرت اور جنت میں داخلے اور جنت میں اعلیٰ مقام اور دنیا میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے مختلف مواقع فراہم فرماتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً نمازیں اللہ کی عبادت ہے، وقتاً فوقتاً روزے رکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ حیثیت اور طاقت ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا، طاقت اور استطاعت ہے تو وقت آنے پر حج کرنا، اور اللہ نے استطاعت اور طاقت دی ہے تو وقت آنے پر قربانی کرنا، قربانی والی عبادت انجام دینا۔ تو میرے عزیزوں، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم بندگان مومن کی زندگی میں وقتاً فوقتاً عبادتیں اور اپنے احکامات کو ڈال کر
ان کے اعلیٰ مقام اور مغفرت کا سامان مہیا کیا جائے۔ مقصد تو یہی ہے۔ اور ہر عبادت کے پیچھے نہ نام و نمود ہونا چاہیے، نہ دکھلاوا ہونا چاہیے، نہ ریاکاری ہونا چاہیے۔ ہر عبادت کا مغز اور مقصد جو ہے وہ رضا الہی ہے۔ ہر عبادت کا مقصد اور ہر عبادت کے پیچھے جو مغز ہوتا ہے وہ رضا الہی ہوتا ہے۔ اگر کسی عبادت میں کسی کا مقصد دکھلاوا ہے تو عبادت تو ادا ہو جاتی ہے، عبادت تو انجام پا جاتی ہے، لیکن اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے کہ وہ حج کرے، طاقت دی ہے عمرہ کرے، طاقت دی ہے اور عبادتیں انجام دے، لیکن عبادت کا مقصد رضا الہی نہیں بلکہ دکھلاوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ عبادت تو ادا ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں کمی ملتی ہے۔ وہ ثواب نہیں ملتا، وہ اجر نہیں ملتا جو اللہ نے اس عبادت کی انجام دہی پر رکھا۔ تو ہر عبادت کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے جس چیز کو درست کرنا ہوتا ہے میرے دوستوں، وہ نیت ہے، صحت نیت اور رضا الہی، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ میرے دوستوں، کچھ ہی دنوں میں ہماری زندگی کے اندر جو عبادت آنے والی ہے وہ عید الاضحیٰ اور قربانی والی عبادت ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا اور ان گنت پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ سے بھی ملتا ہے، اور بالخصوص میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ملتا ہے کہ آپ نے قربانی والی عبادت کو بڑی دل جوڑی اور دلچسپی اور خوش طبعی کے ساتھ انجام دیا، نہ کہ آپ نے اس عبادت کو بوجھ سمجھا بلکہ خوش دلی کے ساتھ انجام دیا، سعادت مندی سمجھ کر انجام دیا۔ تو یہ جو قربانی ہے میرے دوستوں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، شرعی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ قربانی کے لغوی کے معنی جسے کہتے ہیں، ڈکشنری کے اعتبار سے قربانی کے کیا معنی ہیں، اس کی کیا میننگ ہے، اور اصطلاحی معنی معاشرے کے اعتبار سے قربانی کسے بولا جاتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کا پیدائشی طور پر والدین نام کچھ رکھتے ہیں اور معاشرے میں اس کی پہچان کچھ اور ہو جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ ایک لغوی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی ہوتا ہے۔ اردو زبان میں جس عمل کے لیے قربانی کا لفظ بولا جاتا ہے اور جس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ در حقیقت عربی زبان میں ایک لفظ ہے قربان، جس سے ماخوذ ہے، جو لفظ سلطان کے وزن پر ہے، اور شرعی اصطلاح میں قربانی ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے، جس عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور رضا الہی حاصل کیا جاتا ہے۔ ہر عمل جس کا مقصد رضا الہی ہو اسے لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے قربانی کہتے ہیں۔ ہر عمل کوئی بھی عمل، کیا آدمی کسی کام میں لگا ہوا ہے، اللہ کا حکم ہوا کہ نماز کے لیے چلو، مؤذن نے آواز لگا دی ہے، اب کسی دنیاوی عمل کو چھوڑ کر رضا الہی کے لیے اللہ کی گھر کی طرف روانہ ہو جانا، لغت کے ڈکشنری کے معنی اور میننگ کے اعتبار سے اسے بھی
آدمی کسی اور مصروفیت میں تھا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ روزہ رکھو، اب آدمی اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے دوسرے دنیاوی کام کو ترک کر کے رضائے الہی کے لیے روزے کی تیاری کرتا ہے۔ حقیقت میں یہ بھی قربانی کے معنی میں کئی معنی آتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کر دی، جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، ہر اس عمل کو لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے قربانی کہتے ہیں۔ خواہ وہ کوئی ذبیحہ ہو یا کسی جانور کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہو، یا ہمارے مال کی کچھ مقدار کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہو، یا زکوٰۃ دینا ہو، یا کسی کا تعاون کرنا ہو، یا خیرات کرنا ہو، تمام اعمال کو قربانی کے لفظ سے پہچانا جا سکتا ہے اور ان تمام عبادتوں کو قربانی کہا جا سکتا ہے۔ اتنا بڑا مفہوم ہے قربانی۔ البتہ عرف عام میں، ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں جب یہ لفظ قربانی بولا جاتا ہے تو مخصوص موقع پر مخصوص عبادت کو مخصوص دنوں میں انجام دینے کو ہی قربانی کہتے ہیں۔ عرف عام میں عام طور پر ہماری سوسائٹی میں جب کسی کو بولا جائے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، میں قربانی کی عبادت انجام دے رہا ہوں، تو کہنے والا بھی اسی نیت سے کہتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد میں جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اور سمجھنے والا بھی یہی سمجھے گا کہ اچھا یہ صاحب جو بول رہے ہیں کہ میں قربانی کرنے والا ہوں یا کروں گا، اس کے معنی یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی عبادت انجام دینے کے بعد اپنے گھر آ کر یہ اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، یہی معنی ہے۔ تو اس سے بقرعید کے موقع پر ذبح کرنا ہی مراد لیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہ لفظ 2 مرتبہ ذکر کیا گیا۔ سورہ آل عمران میں بھی ذکر کیا گیا، جس آیت کا ذکر میں نے خطبے کے شروع میں پڑھا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں بھی ذکر کیا گیا، جس کی تلاوت میں نے خطبے کے افتتاح میں کر دی۔ اس کے علاوہ جانور کے ذبیحے کے لیے کہ جس جانور کو اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں، اس جانور کو بھی 2 لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ 2 لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا۔ پہلا لفظ جو بولا جاتا ہے لفظ نحر، اس کا استعمال عام طور پر آدمی جب حج میں ہوتا ہے اس کے علاوہ نہیں کیا جاتا۔ جب حج میں ہوتا ہے تو کوئی یہ کہے کہ آپ کو نحر کرنا ہے، آپ پر نحر واجب ہو گیا ہے، تو سمجھا یہی جاتا ہے کہ حدود حرم میں یا حج کے موقع پر رہنے والا آدمی اور اس معاشرے میں حدود حرم میں جو لفظ عام طور پر بولا جاتا ہے، جب نحر بولا جاتا ہے تو قربانی ہی مراد ہے۔ دوسرا لفظ کہا جاتا ہے اضحیہ، ایک لفظ ہے نحر، دوسرا لفظ ہے اضحیہ، جسے ہم عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ عید کے معنی خوشی کا دن، اضحیہ کے معنی قربانی کی عید، یہ 2 لفظ بولے جاتے ہیں۔ اضحیہ کی لغوی اور اصطلاحی کیا معنی ہے؟ ڈکشنری میں لغت میں اضحیہ سے مراد وہ جانور ہے جس کو قرب الہی کی نیت سے ایام نحر میں، عید کے دنوں میں اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے رضا الہی کی نیت سے قربان کیا جاتا ہے۔ جس کا وقت بھی متعین ہے، جس کے دن بھی متعین ہے، اور اس کا اطلاق ہر اس جانور پر ہوتا ہے جس کو تقرب الہی کی نیت سے اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، خواہ جس وقت بھی ذبح کیا جائے، یعنی عید کے دنوں میں
10ویں ذی الحجہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد اور اس کے دن متعین ہوتے ہیں، ان 3 دنوں کے اندر شام ڈھلنے سے پہلے قربانی کر دینے کو کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہی اضحیہ، قربانی کے دن۔ اور اس قربانی کی کیا حیثیت ہے؟ ہر عبادت، ہر عمل، ہر معاملہ جو ہوتا ہے اس کی شرعی اعتبار سے حیثیت ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کام کرو، جیسے ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، اگر کسی آدمی کا ذوق شریعت مطہرات کو پورا کرنے کے ارادے سے اور مسنون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے احکامات کو سامنے رکھ کر شادی بیاہ ہو، عقیقہ ہو، ختنہ ہو، کوئی بھی کام اپنی زندگی میں آدمی کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ شادی بیاہ میں شرعی حیثیت سوچتے ہیں، جب مہر ادا کرتا ہے تو اس میں بھی شرعی حیثیت سوچی جاتی ہے، جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی شرعی حیثیت کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ تمام کام میرے دوستوں جسے ہم اپنی ذاتی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں انجام دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں، ہر موقع پر اور ہر عمل میں، ہر معاملے میں شرعی حیثیت کو جان کر اور اس کو صحیح معنی میں انجام دینے والا ہی حقیقت میں مومن کہلاتا ہے۔ کیا ہر عمل کی شرعی حیثیت ہوتی ہے؟ تو قربانی کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں جانوروں کا خون بہانے سے بہتر ہے کہ اتنا مال کسی غریب کو صدقہ کر دو۔ اس کا جواب صدیوں سے دیا جا رہا، برسہا برس سے دیا جا رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا مال، اتنا خون بہانے کے بجائے اتنا مال صدقہ کر دو، غریبوں کی شادی کر دو، اسکول بنوا دو، مدارس بنوا دو، مسجدیں بنوا دو، کالجز بنوا دو یا یتیم خانہ بنوا دو۔ تو میرے دوستو ہمارے اکابرین نے اس کا جواب دے دیا، مقصد مال کے ذریعے سے، ہمارے ذاتی مال کے ذریعے سے غریبوں کا تعاون کرنا ہے، مسکینوں ہمسایوں کا خیال کرنا ہے اور کم نچلے طبقے کے بارے میں مالی حیثیت کو سامنے رکھ کر ان کا تعاون کرنا ہے۔ تو شریعت نے 2 عبادتیں قربانی کے علاوہ مسلمانوں پر جو مالدار ہیں ان پر نافذ فرمائی ہے، ایک ہے صدقہ، دوسرا ہے زکوٰۃ۔ صدقہ تو بندگان مومن روزانہ دیتا ہے، صبح میں بھی دیتا ہے، اور بہت سارے مسلمان ایسے کہ جو صبح اور شام باہر نکلنے سے پہلے کاروبار کے لیے صدقہ دے کر جاتا ہے، کاروبار سے جب گھر واپس لوٹتا ہے تو جب بھی کسی غریب کو 5 روپیہ 10 روپیہ اپنی حیثیت کے موافق 100 روپیہ بھی ادا کرتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ غریبوں کے تعاون کے لیے مسلمان تیار ہیں اور ان کا مال ایک خاص مقدار میں غریبوں کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اور دوسری عبادت جسے مالی عبادت کہتے ہیں وہ زکوٰۃ، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی اپنی استطاعت اور سہولت کے موافق بندگان مومن اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر غریبوں مسکینوں کا تعاون فرماتے ہیں۔ تو اب جواب یہ ہوا اور بات یہ سمجھ میں آئی کہ قربانی کا مقصد علیحدہ ہے اور زکوٰۃ اور صدقے کا مقصد علیحدہ ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اب تم نماز پڑھو، نماز سے جب تم فارغ ہو چکو تو ہمارے نام پر جانور کو ذبح کرو۔ یہ ہو گیا قربانی اور اضحیہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اور عید الاضحیٰ کے متعلق اس سے پہلے اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد کے کچھ ضروری مسائل۔ عید الاضحیٰ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں اللہ کے احکامات میں جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے کی فجر سے تکبیرات تشریق کہے جائیں۔ تکبیرات کہے جائیں، یہ تکبیرات تشریق کیا ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
یعنی 90 ذی الحجہ سے اگر اس مرتبہ ہماری عید الاضحیٰ جمعرات ہے تو چہارشنبے کی فجر سے، فجر کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر 90 ذی الحجہ سے لے کر 90 ذی الحجہ 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک کل 23 نمازیں ہوتی ہیں، کل 23 فرض نمازیں ہوتی ہیں، جس کے ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد و عورت کے لیے کم سے کم ایک مرتبہ تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے، اس سے بڑھ کر 3 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ چاہے آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، امام کے ساتھ سلام پھیر لے تو تکبیرات 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ اگر اس کی نماز کچھ رکعتیں مسبوق ہو گئی، امام کے ساتھ سلام نہ پھیر سکا، بعد میں اس کی نماز مکمل ہوئی تو جیسے ہی یہ سلام پھیرے اس وقت بھی تو 1 مرتبہ کم از کم تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ نہ امام کے ساتھ رکعتیں ملی نہ جماعت ملی، تنہ تنہا جماعت ختم ہونے کے بعد آدمی آ کر کوئی بھی فرض نماز ادا کرتا ہے تو جیسے ہی فرض نماز کا سلام پھیرے تو اب بھی 1 مرتبہ کم از کم تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ یہی عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے تھوڑی بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے، اور عورتوں خواتین مستورات کے لیے ان کے ہر فرض نماز کے بعد آہستہ آواز، دھیمی آواز کے ساتھ کم از کم 1 مرتبہ تکبیرات تشریق کہنا ان کے لیے بھی واجب ہے۔ 3 مرتبہ کہتے ہیں تو 3 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے ملکی سطح پر، اس مسئلے میں بہت انتشار بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے بعض مقامات پر، خاص طور سے منبر اور محراب سے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے لوگوں میں پائی جانے والی الجھنوں کے پیش نظر کبھی ہمیں بھی جھجک ہوتی ہے کہ کیا اس مسئلے کو بیان کیا جائے، یا بعض لوگوں کو ٹھوس تو نہیں پہنچتی۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ جو بات حق ہے وہ تو ہمارے سامنے آنی چاہیے، اگر حق ہمارے سامنے واضح نہ ہوگا تو کہتے ہیں کہ مولانا آپ گنہگار ہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے، کیا ہندوستان میں چاند نظر آنے سے پہلے، ہندوستان میں یا کسی ملک میں چاند نظر آنے سے پہلے کسی اور ملک خصوصاً سعودی عربیہ کے رؤیت ہلال کمیٹی کے فیصلے پر 1 دن پہلے کیا میں ہندوستان میں عید اور قربانی کر سکتا ہوں؟ سعودیہ میں 1 دن پہلے انہوں نے چاند دیکھا، 1 دن پہلے انہوں نے تراویح پڑھی، 1 دن پہلے انہوں نے عید کی، 1 دن پہلے ہندوستان سے انہوں نے عید الاضحیٰ بھی پڑھی، اور ہندوستان کے مقابلے میں 1 دن پہلے ان کو چاند نظر آ گئے اور انہوں نے قربانی کی عبادت بھی انجام دی۔ تو کیا ان کی رؤیت ہلال کمیٹی کے فیصلے پر میں ہندوستان میں بیٹھ کر ان کی اقتداء میں عید کر سکتا ہوں، قربانی ادا کر انجام دے سکتا ہوں؟ تو اس مسئلے میں ایک وضاحتی طور پر ایک جملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں، علماء اور فقہاء نے عبادتوں کی جو بنیادی بیس رکھی ہے، جو بنیادی طور پر جو چیز رکھی ہے وہ رؤیت رکھی ہے، چاند دیکھنا اصل ہے۔ چاند دیکھو تراویح پڑھو، چاند دیکھو عید کرو، چاند دیکھو اور اعمال بھی کیا کرو۔ اس کا اشارہ ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یسألونک عن الأہلہ، اے پیغمبر آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ چاند کیا ہے، یہ چاند کیا چیز ہے؟ اللہ نے جواب دیا کہ اے پیغمبر جب لوگ آ کر آپ سے پوچھیں تو آپ یہ جواب دیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے کہ جو چاند نظر آتا ہے، چاند جو دیکھنے کا حکم ہے وہ احرام باندھنے کے اوقات
اور دیگر معاملات کو طے کرنے کے لیے چاند دیکھا جاتا ہے۔ بنیاد جو بنائی وہ چاند ہے، چاند دیکھو عبادت کرو، چاند دیکھو قربانی کرو۔ اگر آپ نے ہندوستان میں چاند دیکھا ہے تو آپ کے لیے قربانی ہے، عید ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں فی زماننا ملکوں کے ایسے احوال ہو گئے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں بھی یہ واقعہ پیش آ گیا کہ کسی ملک سے ایک صحابی لوٹ آئے تو ایک صحابی نے پوچھا کیا آپ نے عید کر لی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں عید تو کر لی ہے میں نے۔ فرمایا کہ بنیاد کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے ان صحابی کو دیکھا کہ وہ عید کر رہے تھے تو میں نے بھی کر لی۔ فرمایا کہ آپ کے تو روزے مکمل نہیں ہوئے، آپ کو عید سے پہلے یہاں آنا تھا، بلکہ آپ عید وہاں کر کے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے چاند دیکھا تھا۔ پوچھا کہ کیا آپ نے چاند دیکھا تھا جبکہ آپ کی عید یہاں طے تھی؟ عہد اقدس سے یہ فیصلے ملتے ہیں۔ تو ہر ملک والوں پر اپنے ملک میں قائم رؤیت ہلال کمیٹی پر ملکی سطح پر جو معتبر رؤیت ہلال کمیٹیاں ہیں، جب وہ رؤیت دیکھتے ہیں، چاند دیکھ کر جب فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے فیصلے پر عید کرنا، قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ عیدین کے موقع پر، بالخصوص قربانی کے موقع پر پیش آنے والے ضروری مسائل، کہ عام طور پر ان مسائل کا ہمیں دھیان نہیں رہتا، ذہن میں نہیں رہتے، تو کئی مرتبہ ہم سے غفلت ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، تو بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ تو قربانی کے جانور کے متعلق ضروری مسائل یہ ہیں کہ جو ذبیحہ ہوتا ہے، کہ جانور میں خرید کے لایا ہوں، جانور کیسا ہو، کس معیار کا ہو، تو یہ باتیں تو پچھلی جمعوں میں آ چکی ہیں کہ اب جانور ہمارے گھر آ چکا ہے، اب جانور کو ذبح کرنا ہے تو میں کیا کروں گا؟ شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے، مستحب ہے کہ جس آدمی نے جانور کو خرید کے لایا ہے، اگر میں جانور کو مجھ پر قربانی واجب ہے، قربانی مجھے دینا ہے، تو اب مستحب اور افضل یہ ہے کہ قربانی کے جانور پر چھری بھی میں خود پھیروں۔ یہ مستحب اور افضل ہے کہ قربانی مجھ پر واجب ہے، قربانی مجھے دینا ہے، تو افضل اور مستحب یہ ہے کہ جانور پر چھری بھی میں خود پھیروں۔ اگر خود ذبح نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے، کہ ذبح کرنا نہیں آتا، طریقہ معلوم نہیں ہے، یا ہمت نہیں ہو رہی، جھجک ہو رہی ہے، تو کسی اور کے ذریعے سے بھی وہ جانور کو ذبح کرا سکتا ہے۔ البتہ ذبح کے وقت میں خود حاضر رہنا افضل ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں اور سے جانور کو آپ ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے نام سے، بغیر کسی شرعی عذر کے آپ جانور کے ذبح کے موقع پر نہ رہنا، یہ مناسب نہیں۔ بہتر ہے کہ آپ کے نام پر جانور ذبح ہو رہا، آپ بھی وہاں موجود رہیں، یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کئی موقع پر، کئی مقامات پر یہ باتیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور کو، ذبیحے کو خود ذبح فرمایا، آپ نے خود ذبح فرمایا۔ بلکہ آخری موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹیں قربان کی تو 63 اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمایا۔ اس کے بعد میں حضرت علی سے فرمایا کہ آپ ذبح کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ جانور اپنا ہے، میرے لیے واجب ہے تو میں خود ذبح کروں، یہ افضل ہے۔ کسی اور سے ذبح کروانا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ قربانی کی نیت صرف
دل سے کر لینا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں کہ جب جانور ذبح ہو رہا تو بآواز بلند بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد فلاں یا محمد فلاں، زور سے کہنا ضروری نہیں، بلکہ نیت ہو گئی، نیت صاف ہو گئی کہ میں فلاں کے نام سے کر رہا ہوں یا میرے اپنے نام سے یہ جانور ذبح ہو رہا تو اتنا کافی ہے۔ البتہ ذبح کے موقع پر بسم اللہ اللہ اکبر کم از کم اتنی دعا پڑھنا ضروری ہے۔ مسنون ہے کہ جب جانور ذبح کرنے کے لیے قبلہ کو لٹایا جائے، جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، ذبح گاہ میں لایا جاتا ہے جہاں جانور کو ذبح کیا جائے، تو جب قبلے کی طرف اس کا رخ کر کے لٹا دیا جائے تو یہ آیت پڑھی، یہ مسنون ہے۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر کسی کو یاد ہے تو پڑھنا بہتر ہے کہ وہ آیت یہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور اس کے بعد ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اور ان آیتوں کے اندر خالص نیت ہی شامل ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ ان آیتوں میں اللہ جو فرماتے ہیں کہ جو میں اللہ کے نام پر قربانی دے رہا ہوں، اے اللہ میری نیت خالص ہے، تیری ہی رضامندی کے ارادے سے اور رضا الہی کے مقصد سے میں ذبح کر رہا ہوں۔ اور ان صلاتی، بے شک جو نماز میں نے پڑھی ہے، نماز عید اور قربانی، اے اللہ صرف تیرے لیے، محض تیری رضامندی کے لیے، یہ مفہوم ہے۔ اور قربانی جانور ذبح کرنے سے پہلے یا بعد میں یہ دعا بھی پڑھ لینا افضل ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ قربانی سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کسی وجہ سے بھول گئی یا ذہن میں نہ رہا تو جانور کو ذبح کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے اللہ میرے اس جانور کو، میرے اس ذبیحے کو قبول فرما، جیسے تو نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول فرمایا، اسی طریقے سے آپ اپنے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کو آپ نے قبول فرمایا، اسی طرح میرے جانور کو بھی قبول فرما۔ تو مستحب اور افضل یہ ہے۔ اور قربانی کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ قربانی کے جانور کو چند روز پہلے، یا موقع نہیں ہے تو کم از کم عید سے 2-4 دن پہلے یا کم از کم 1-2 دن پہلے لانا، اور اس کی تھوڑی بہت ہی دیکھ بھال کر لینا، اس کی صحت کا خیال کر لینا بہتر ہے۔ یہ افضل ہے کہ کچھ دن کم سے کم جس جانور کو ہم اللہ کی راہ میں اپنے نام پر قربان کر رہے ہیں اس کی تھوڑی دیکھ بھال بھی کر لیا کریں، یہ افضل ہے۔ اور جب قربانی کا جانور ہمارے پاس موجود ہے تو نہ اس جانور کا دودھ استعمال کرنا جائز ہے، نہ اس کے بالوں کو نکال کر اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ جب قربانی کا جانور آپ لا چکے ہیں اس کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا جائز ہے، خاص طور سے دودھ اور اس کے بال۔ اگر کسی نے نادانی میں اس کا دودھ نکال لیا یا اس جانور کے بال اپنے کسی استعمال میں لانے کے لیے کاٹ لیے تو فقہا فرماتے ہیں کہ نادانی میں کیا تھا، ٹھیک ہے، جتنا دودھ آپ نے نکالا ہے، جتنے بال اپنے استعمال کے لیے آپ نے نکالے ہیں، اس کی قیمت معلوم کر کے صدقہ کر دیں۔ اور قربانی سے پہلے چھری ہو یا چاقو یا کوئی بھی اوزار ہو اسے اچھے سے تیز کر لینا بہتر ہے۔ اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح بھی نہ کرے، یہ آداب ہے۔ جانور کے ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت نکالنے یا کھال نکالنے میں جلدی نہ کرے۔ ہمارے جو دوست احباب قصاب یا قصی حضرات ہیں
ان سے اپیل کی جاتی ہے کہ جانور کے ساتھ تھوڑی ہمدردی برتا کرے، تھوڑی ہمدردی اس کے ساتھ، تھوڑا انتظار کر لیا کرے۔ 5-10 منٹ کے اندر تو اس کا بدن اور جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ 5-10 منٹ اس کے انتظار میں آپ کچھ اور کام کر لیا کریں۔ اور جو قربانی کر رہے ہیں وہ حضرات بھی قصے اور قصاب حضرات سے یہ درخواست کریں کہ ابھی نہیں، تھوڑا وقت انتظار کریں، اور اس کے بعد جب جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی تیاری کریں۔ ایک مسئلہ ہے کہ مرد تو ذبح کرتا ہے، جو جانتے ہیں علماء ہیں، مؤذنین حضرات ہیں، سب جانور ذبح کرتے ہیں۔ کیا عورت بھی ذبح کر سکتی ہے؟ جبکہ عورت کے نام پر، جیسے میری بیوی کے نام پر جانور ہے، یا میری ماں یا کسی خاتون کے نام پر جانور ذبح کرنا ہے، کیا مرد ہی کر سکتا ہے یا عورت بھی کر سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ عورت بھی جانور، اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مرد ہی ذبح کرے، یہ ضروری نہیں کہ مؤذن صاحب یا کوئی عالم دین یا کوئی دیندار یا کوئی مرد ہی ذبح کرے۔ عورت اگر ذبح کرنا چاہے تو وہ بھی ذبح کر سکتی ہے۔ اس کی مثال ہمیں صحابہ اکرام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے ملتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت حضرت نافع سے ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے تیز دھار پتھر سے اپنی بکری ذبح کی۔ یہ واقعہ پہلے نہیں پیش آیا تھا، صحابہ کو حیرت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عہد اقدس میں حاضری ہوئی، واقعہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جائز ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور قربانی کے گوشت کے بھی احکام ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کے جو حصے بنتے ہیں گوشت کے، کیا ان کو وزن کر کے دے سکتے ہیں یا اندازے سے؟ 7 حصے بنتے ہیں یا 3 حصے؟ فرماتے ہیں کہ جس جانور میں بہت سارے لوگ شریک ہوں، 3 4 5 6 7، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ گوشت کو اندازے سے، حصے کو اندازے سے نہ بنائیں، بلکہ تولے، ناپ تول کر، وزن کر کے حصے بنایا کریں، اندازے سے نہیں۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کریں، یعنی جب ایک حصہ ہمارا ہے، جب گھر آ گیا تو اس حصے کے ہم 3 کریں گے، ایک اپنے لیے رکھیں گے، ایک رشتہ داروں میں، دوستوں میں دیں گے، ایک غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا گھرانہ بڑا ہے، کسی کی فیملی بڑی ہے، 10-12 آدمی یا اس سے کم زیادہ آدمی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر سارے کا سارا حصہ اپنے لیے رکھ لینا چاہے تو رکھ سکتا ہے، سارا گوشت یا کچھ حصہ دوسروں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا ضروری نہیں، اپنے لیے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ قربانی کا گوشت فروخت کرنا کیا جائز ہے؟ جس نے حصہ دیا ہے، قربانی کی ہے، اس کا کاروبار گوشت کا ہے، قربانی کا گوشت کافی عرصہ ہو گیا، قربانی کے دن تو گزر گئے ہیں، اب بہت زیادہ گوشت ہم نے کھا لیا، کیا اپنی دکان میں رکھ کر اسے بیچ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ حرام ہے قربانی کا گوشت، چاہے کتنے بھی دن ہو جائے، یا کسی کو تقسیم کر لیں یا خود کھا لیں، فروخت کرنا، بیچنا حرام ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ قربانی کا گوشت یا قربانی کی کھال یا چمڑا، جو قصاب آدمی آ کر جس نے جانور کو ذبح کیا یا اس کی مرمت کی، حصے بنائے، کیا اس کو اس کام کے عوض میں، اس کی اجرت میں اسے پیسے تو دینا ہے، اس کے بدلے میں یہ کہیں کہ بھائی پیسے نہیں، آپ یہ چمڑا لے جائیں اور ہم آپ کو کچھ گوشت دیتے ہیں، آپ لے جائیں، ایسا بھی جائز نہیں۔ ہاں یہ جائز ہے کہ آپ نے قربانی جانور کے مرمت کے کام کا معاوضہ دے دیا، پیسے اس کو دے دیے، اس کے علاوہ کہا کہ بھائی رکو تھوڑا گوشت دیتے ہی لے جانا، اور یہ چمڑا اور کھال بھی لے جانا، تو یہ جائز ہے۔ جسے اس کے عوض میں، اس کے اجرت کے طور پر کسی کو اس کھال اور گوشت کو دینا قیمت کے طور پر جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی اور سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا